سکھا دیں تو نبی پاک کی تو پوری زندگی ہمیں سکھانے میں گزر گئی، اور پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو کتنی غلط بات ہے۔ جب بھی ہم نبی پاک کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے، اور جب بھی ہم نبی پاک کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی جگہ موجود ہیں۔ ہم جب نبی پاک کا نام سنتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے نبی پاک کے نام سے۔ یعنی ایسی سیرت ہمارے نبی پاک کی، اگر ہم ابھی نبی پاک کی امت میں سے نہیں ہوتے تو پھر ہمیں یہ سارے جو آداب ہیں، کیسے مطلب ہمیں کیا کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، واش روم جانے سے پہلے کی دعا، باہر نکلنے سے پہلے کی دعا، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا، آیت الکرسی کے فضائل، کتنی ساری باتیں اور کتنی ساری حدیث ہیں جو نبی پاک نے تشریح کی ہیں حدیث میں۔ نبی پاک نے خود ہی بتایا ہے، یہ ساری چیزیں نبی پاک نے خود ہی فرمائی ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ورنہ ہمیں یہ سب چیزیں کون بتاتا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو نبی پاک جب وضو کر رہے تھے تو کچھ صحابی نبی پاک کے وضو کو پی رہے تھے، تو نبی پاک نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ ہم آپ کے وضو کا پانی پی رہے ہیں، کہ ہم بھی مطلب یہ سعادت حاصل کر لیں کہ ہم پانی پی لیں اور ہم بھی شاید جنت میں چلے جائیں، ہم بھی بخشے جائیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ اور تمہارا دعویٰ ہے تو سب سے پہلے تم اپنے بچوں کو اور خود بھی یہ سیکھو، مطلب 3 چیزیں ہیں جو تمہیں سیکھنی ہے، اور پتہ چلے گا کہ ان 3 چیزوں پہ اگر تم عمل کرتے ہو تب تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ مجھ سے محبت ہے تو تمہیں 3 یہ کام کرنے ہیں، تب مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی تمہاری محبت جو ہے وہ مجھ سے ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں اور بس دنیاوی چیزوں میں لگا کے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ قرآن مجید۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جو اچھی زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس سے ہم زندگی، دنیا اور آخرت کو بنا لیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے، اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تیسری، اہل بیت سے محبت، نبی کا گھرانہ، مطلب نبی پاک، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، نبی پاک کا پورا گھرانہ۔ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے، ہمیں ہر چیز کا افسوس ہوتا ہے، لیکن نہیں، یہ دعوے سے کیا ہمارے دعوے سے پتہ چلتا ہے؟ حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام کے تو چہروں پہ داڑھیاں تھیں۔ کیا لوگ رکھتے ہیں داڑھیاں؟ کیا لوگ سجاتے ہیں اپنے چہرے پہ؟ نہیں، صرف دعویٰ کرتے ہیں لیکن داڑھی رکھنا کا سوچتے ہی رہتے ہیں، کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ تو تہجد گزار تھے، کیا تہجد پڑھتے ہیں؟ ان کے تو بہت اچھے اخلاق تھے، کیا ہمارے اچھے اخلاق ہیں؟ پھر کس طرح کی محبت؟ تو اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارے بولنے سے صرف محبت نہیں ہے، ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمل پہ، تو ہمیں عمل سے ہی بتانا ہے کہ ہاں ہم محبت کرتے ہیں نبی پاک کے گھرانے سے، اس کا مطلب کہ نبی سے محبت ہوئی۔ تیسری چیز یہ اللہ سے محبت، سب سے پہلے نمبر پہ اللہ پاک سے محبت، قرآن مجید، اس کے بعد نبی پاک کے گھرانے سے محبت، یعنی اہل بیت سے محبت۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے، اور ہمیں بھی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی میں ہم نبی سے بھی محبت کریں اور ان کے گھرانے سے بھی محبت کریں۔ گھرانے سے محبت مطلب جو کام وہ کرتے تھے، جو سنتیں تھیں نبی پاک کی، وہ ساری چیزیں ہم ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، نہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں تو عمل بھی کرنا ہے۔ نبی پاک سے محبت ہے تو ہمیں جتانا بھی ہے، ان کی سنتیں بھی چہرے پہ سجانی ہے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، جو انہوں نے بتایا۔ 3 سانس میں پانی پیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، 3 سانس میں پانی پیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ پوری رات لگے رہو عبادت میں، لیکن کم از کم جتنی نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے، فرمایا ہے ہمارے لیے، تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم محبت کرتے ہیں نبی سے تو ہمیں جتانا ہے، ہمیں جتانا ضروری ہے
ورنہ نبی پاک قبر میں نہیں آئیں گے. اگر ہم امتی بھی ہیں نبی پاک کے اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں بچا دیں گے، نہیں، ہرگز نہیں. نبی پاک چہرہ موڑ لیں گے اپنا ہمیں دیکھ کے، کیونکہ ہم نبی پاک کی امت میں سے تھے، لیکن سنتیں تو نہیں تھی نا ہمارے پاس وہ والی. جیسا نبی پاک کرتے تھے وہ تو ہم کرتے ہی نہیں تھے. تو نبی پاک کیا ہماری طرف سے اپنا چہرہ موڑ لیں گے کہ تم نے تو عمل ہی نہیں کیا جو میں سب کچھ سکھا کے گیا تھا. دیکھیں، اگر کوئی ایک ٹیچر ہوتا ہے تو ٹیچر اگر بچے کو ایک کام سکھا دیتا ہے، دوسری دفعہ کیا ہوگا، وہ اس سے پوچھے گا نا. دوسری دفعہ بھی اسے سکھا دے، تیسری دفعہ بھی سکھا دے. تو نبی پاک کی تو پوری زندگی ہمیں سکھانے میں گزر گئی، اور پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو کتنی غلط بات ہے. اسی لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے عمل سے بتائیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں.